اللہ کی نافرمانی ہلاک کر دیتی ہے انسان کو، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اللہ کو ناراض مت کرو، رسولوں کی بات مانو، رسولوں کو لائٹلی مت لو، یہ مت کہو کہ صرف حدیث ہی تو ہے، صرف سنت ہی تو ہے، ایسی باتیں مت کرو۔ تو فرمائے ہم نے بڑا آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، ہے کوئی جو کہ نصیحت حاصل کرے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے ترمذی میں اور دارمی میں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ایک دن فرمایا آگاہ ہو جاؤ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ اور اسے نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلی امتوں کے سبق آموز واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی اس میں اطلاعات ہیں، اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے۔ وہ قول فیصل ہے، وہ فضول بات اور یاوہ گوئی نہیں ہے۔ جو کوئی جابر اور سرکش اس کو چھوڑے گا، یعنی غرور اور سرکشی کی راہ سے قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف گمراہی آئے گی۔ قرآن ہی حبل اللہ المتین، یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے اور محکم نصیحت نامہ ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے، وہی وہ حق مبین ہے جس کے اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں اور زبانیں اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتی۔ یعنی جس طرح اگلی کتابوں میں زبانوں کی راہ سے تحریف داخل ہو گئی اور محرفین نے کچھ کا کچھ ان کو کر دیا، اس طرح قرآن میں کوئی تحریف کر نہ سکے گا، اللہ نے تا قیامت اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام فرمایا ہے، اور علم والے کبھی اس کے علم سے سیر نہ ہوں گے۔ یعنی کبھی کوئی ایسا وقت نہ آئے گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے محسوس کریں کہ ہم نے علم قرآن پر پورا عبور حاصل کر لیا ہے، اب ہمارے حاصل کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، بلکہ قرآن کے طالبین علم کا حال ہمیشہ یہ رہے گا کہ علم قرآن میں جتنا آگے بڑھتے رہیں گے اتنا ہی ان کی طلب ترقی کرتی رہے گی، اور یہ احساس ہوگا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو ابھی ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے، جتنا جتنا انسان قرآن میں ڈوبتا ہے اتنا اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے، اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ جو جتنا ڈوبتا ہے اس کے اندر اتنا زیادہ وہ اپنی کم علمی کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا اور یہ قرآن پڑھنے سے کبھی پرانا نہ ہوگا، یعنی جس طرح دنیا کی کتابوں کا حال ہے کہ بار بار پڑھنے کے بعد ان کے پڑھنے میں آدمی کو لطف نہیں آتا، قرآن مجید کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جتنا پڑھا جائے گا، جتنا تفکر تدبر کیا جائے گا، اتنا ہی اس کے لطف اور لذت میں اضافہ ہوگا، اور اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو بے اختیار بول اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے قرآن سنا جو بہت ہی خوبصورت ہے، رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ قرآن کی دراصل شان ہے جو کہ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور قرآن نے تو بار بار توجہ دلائی ہے کہ تم قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ آگے فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ والی ہوا ان پر بھیج دی، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ شکر بھی وہ کشتی ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے، شکر بھی وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ شکر باللسان بھی ہوتا ہے، زبان سے انسان شکر ادا کرے، الحمدللہ الحمدللہ کہے زبان سے،
اور اپنے منعم کو پہچانے، جس نے نعمت دی ہے اس کا حق پہچانے، اس سے محبت کرے، اس سے ناراض نہ ہو، نہ اس کو ناراض کرے، نہ کبھی اس سے بدگمان ہو۔ ساتھ ہی ساتھ شکر بالجوارح کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اسی مقصد کے لیے اس نعمت کو استعمال کرے۔ تحفے کا صحیح استعمال یہ ہوتا ہے کہ انسان تحفے کو اس کا حق دے، اس تحفے سے خود فائدہ حاصل کرے، اس کے ذریعے سے خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ مثلاً آنکھیں ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، نعمت ہے، وہی دیکھیں جس سے کہ جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان آنکھوں کو ایسی چیزوں کے لیے استعمال نہ کرے جس سے وہ دوزخ حاصل کر لے۔ قوم لوط نے کیا کیا؟ قوم لوط نے ان تمام نعمتوں سے جو اللہ نے ان کو دی تھیں اپنے لیے عذاب خریدا۔ صرف وہ لوگ بچائے گئے جو کہ نعمت کا حق ادا کرنے والے تھے، شکر ادا کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا قوم لوط پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو فرشتے بھیجے گئے تھے قوم لوط کی طرف، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ فرشتے چند خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ بائبل میں تفصیل سے اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ قوم لوط جب اپنے نشے میں، سمجھیں کہ جو ان کے اوپر نشہ چڑھا تھا، یہرعون کا جو لفظ آتا ہے قرآن میں، اس طرح سے بالکل پاگلوں کی طرح جب وہ دوڑے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف ان لڑکوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے خوبصورت لڑکے مہمان بن کر ٹھہرے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر، تو بس وہ اپنی دھن میں مست ہو کر دوڑے ہیں، بدمستی میں وہ دوڑے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے اپنا پر گھمایا اور اس کے پر کے ہلانے سے یہ ہوا کہ سب لوگوں کی آنکھیں ختم ہو گئیں، ان کی آنکھیں مٹ گئیں، انہیں نظر ہی نہ آیا۔ یہ جو فرمایا ہے نا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، تو اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان سب کی آنکھیں مٹا دی گئیں، ان کو گھر کا دروازہ ہی نہ ملا، اندھوں کی طرح ٹٹولنے لگے۔ اور اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو نجات دی گئی اور باقی قوم پر عذاب آ گیا۔ فرمایا کہ ہم نے تو قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لفظ قرآن 60 دفعہ آیا ہے خود قرآن کے اندر، 60 دفعہ قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا۔ اب جمع کرنے والا کس چیز کا؟ یوں سمجھیں کہ پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کو اس میں سمیٹ لیا گیا ہے۔ دوسرے حکمت اور قانون بھی اس میں جمع کیے گئے ہیں، وہ بھی دونوں اکٹھے ہیں اس کے اندر، ورنہ پہلے تورات میں صرف قانون تھا اور انجیل میں صرف حکمت بیان کی گئی تھی تورات کے قوانین کی۔ قرآن میں قوانین بھی ہیں اور حکمت بھی ہے، اور قرآن لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، جمع کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کے پکڑ لو. وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی رسی ہے. اس طرح قرآن میں اللہ کی آیات جمع کی گئی ہیں. قریہ کہا جاتا ہے نا ٹاؤن کو، بستی کو جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. تو قرآن وہ کتاب جس میں اللہ کی آیات جمع ہو گئی ہیں. اور قرآن بار بار پڑھنے والی چیز کو بھی کہا جاتا ہے. کثرت کے ساتھ جو چیز پڑھی جائے قرآن ہے. آگے فرمایا رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، آیت 41. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. 9 نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں. وہ 9 نشانیاں لے کر فرعون کے پاس گئے. سورہ اعراف میں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے. ان 9 نشانیوں کا 9 آیات آتا ہے نا، 9 نشانیاں. ید بیضا ہے، اور اس کے بعد وہ عصا کا سانپ بن جانا، پھر وہ ٹڈیوں کا، خون کا، مینڈک کا، سرسریوں کا جو عذاب ہے ان کے اوپر آیا. ان مختلف نشانیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح انجانے میں کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرما دیتا، بلکہ اچھی طرح پہلے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ضد کی وجہ سے یہ نافرمانی کر رہے ہیں، ضد ہو گئی ہے ان کو، انہوں نے پہلے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہمیں بات ماننی ہی نہیں، تو فیصلہ پہلے کیا، اب کوئی نشانی وہ دیکھ لیں، وہ ایمان لاتے نہیں. تو جب یہ ان کی ڈٹائی کی نوبت آ جاتی ہے، اس حد کو وہ دشمن ہو جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، پکڑ آ جاتی ہے. فرمائے کذبوا بآیاتنا کلیھا، ساری کی ساری آیات کو جھٹلا دیا. اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں تب بھی نہ مان کر دیے. اپنی شامت کو خود انہوں نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو. کیسی پکڑ تھی؟ اخذ عزیز مقتدر، ایسے اللہ نے ان کو پکڑا جیسے کہ ایک زبردست قدرت والا، اقتدار والا پکڑتا ہے. آل فرعون میں سے کسی کو نہ چھوڑا، ایسے پانی ان کے اوپر چھا گیا، سب کے سب ایسے ڈوب گئے کہ نام و نشان بھی ان کا مٹ گیا. یہ تمام واقعات سنا کر اب کفار مکہ کو ہوش دلایا جا رہا ہے، ان کو جگایا جا رہا ہے، عبرت دلائی جا رہی ہے کہ تم کیوں اپنی شامت کو دھکا دیتے ہو، کیوں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو. فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. اب ایک سوال ہے کہ کیا یہ تمہارے کافر بہتر ہیں ان پچھلے کافروں سے، کہ اللہ ان کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کرے گا، کوئی ان کے ساتھ خاص ڈسکرمنیشن کیا جائے گا؟ اللہ کا قانون بدلتا نہیں. جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو رسول کو جھٹلائے گا، اس کا انجام ایک ہی جیسا ہوگا. تو پوچھا گیا کہ تم کون سے بہتر ہو، تمہارے ساتھ پریفرنشیل ٹریٹمنٹ کیوں کیا جائے گا؟ کیا کچھ کتابوں میں تمہارے لیے کوئی ایمنٹی اناؤنس کی گئی ہے، کوئی ایمنسٹی تم کو دی گئی ہے کہ تمہارا بچاؤ ہوگا؟ براءۃ فی الزبر، کیا کوئی نجات کا پروانہ تمہارے پاس ہے کہ تم پیش کر دو کہ اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نافرمانی کریں گے تو ہمیں سزا نہ ملے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں. تو جگایا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کفار مکہ کو کہ تم ہوش کے ناخن لو. یا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، ہم مقابلہ کر لیں گے. فرمایا کہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری خوش فہمی ہے.
ان قریب جتھا شکست کھائے گا، سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، جیسا کہ بدر میں ہوا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، 313 مسلمان، 2 گھوڑے، 7 تلواریں ان کے پاس تھیں، اور کفار ان کا یقیناً ایک جتھا بڑا مضبوط تھا، جمیعم منتصر تو وہ تھے، 100 گھوڑے تھے، لوہے میں ان کے فوجی سر سے پاؤں تک غرق تھے، 1000 کا لشکر تھا۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ ان کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر شروع ہونے سے پہلے کی جو رات تھی، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا، آپ نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد طویل آپ نے سجدہ کیا، اور اس سجدے میں آپ نے دعا مانگی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے، آپ کی حالت وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ آپ کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ اتنا پریشان نہ ہوں۔ تو جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ تو فرمایا اس طرح دنیا میں ایک تو انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا، سزا کا نظارہ کر لیا، عذاب کی قسط وصول کر لی، لیکن اصل تو ابھی عذاب آنا باقی ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ ادھیٰ وامر، یہ ادھیٰ کا لفظ، اس کا مادہ دال ہا یا ہے، انتہائی ذہین انسان کو بھی کہا جاتا ہے، دہا، ذہانت فطانت والا، پولیٹیکل ایکیومن ہو جس کے اندر۔ عمر بن عاص اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا جاتا ہے، کانوا من دہا فی العرب، یہ دونوں عرب کے انتہائی ذہین سیاستدان تھے۔ ادھا کا ایک مطلب ہوتا ہے خوفناک بلا، مصیبت۔ تو یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے قیامت کی طرف کہ بڑی بلا ہے، بڑی مصیبت ہے، وہ ادھا ہے جو آنے والی ہے گھڑی۔ اور امر، میم را را مادہ ہے، مطلب ہے کڑوا۔ مرہ پتے کو کہتے ہیں، پینکریس کو، پینکریٹک جوس کڑوا ہوتا ہے نا، بہت کڑوا ہوتا ہے مرہ۔ مرارا مرچوں کی تیزی کو کہا جاتا ہے، مرارا، لگنے والی، اریٹیٹ کرنے والی، تکلیف پہنچانے والی، ایسی ہے وہ قیامت، اس سے بچو۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت جب آ جائے گی وہ تو بڑی بلا ہے، بڑی مصیبت ہے، بہت تلخ، بہت کڑوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی اور نسائی میں یہ روایت موجود ہے ابو ہریرہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو؟ اب ذرا ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ ابھی ہم کیا سوچتے ہیں؟ ابھی میں بہت ینگ ہوں، ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، ابھی وقت نہیں آیا، یا ابھی میں پڑھ رہی ہوں، یا ابھی تو اور بھی بہت کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو، کس چیز کا؟ اس خوشحالی اور دولت مندی کا جو آدمی کو سرکش کر دیتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ ابھی تو ہماری حیثیت نہیں ہے نا، ابھی تو ہم غریب بہت ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہیں، معاشی مسائل کا شکار ہیں، ذرا کشادگی ہوگی تو انشاءاللہ ہم دین پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو فرمائے کیا پتہ وہ دولت آئے تم سرکش ہو جاؤ اور زیادہ تم نافرمان ہو جاؤ، یا اگر کوئی دولت والا ہے تو اس کے لیے فرمایا یا انتظار کرتے ہو اس ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ فقر بھی بڑی بلا ہے، حدیث میں مضمون آتا ہے کہ فقر بعض دفعہ کفر تک لے جاتا ہے انسان کو، ایسا الجھتا ہے انسان 2 روٹی کے چکر میں کہ اسے کچھ ہوش نہیں رہتا عبادت کا یا حلال کا یا حرام کا۔ تو اگر تم اس وقت غنی ہو تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، عمل شروع کرو۔ کیا غربت کے انتظار میں بیٹھے ہو یا انتظار کرتے ہو حالت بگاڑنے والی بیماری کا،
یا عقل اور حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا؟ ابھی صحت مند ہو تو عمل کر لو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بیمار ہو گئے تو نہ عبادت ہوگی نہ عقل کام کرے گی. اور جوان اگر ہو تو بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ 60 سال کے ہو جائیں گے تو ہم عمل شروع کر دیں گے. بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپا تو 10 بیماریاں لے کر آتا ہے. انسان کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، انسان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، کچھ یاد نہیں رہتا، کل کی بات تو یاد نہیں رہتی، بچوں کی طرح لڑتے ہیں اور بچوں کی طرح برا مانتے ہیں ہر چیز کا. تو کیوں بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ جو عمر ہے بس اب عمل شروع کر دو. یا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اچانک آنے والی اور فنا کر دینے والی موت کا. زندگی سے تم فائدہ نہیں اٹھا رہے، زندگی کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کیا مرنے کے بعد عمل کرو گے؟ یا تم منتظر ہو دجال کے، اور دجال بدترین غائب ہے. بدترین غائب، الدجال شر غائب ینتظر، یعنی ایسا وہ تو فتنہ ہے دجال کہ ہر نبی نے دجال سے اپنی امت کو خبردار کیا اور سب نے دجال سے پناہ مانگی ہے. وہ تو ایسا فتنہ بن کر آئے گا جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انسان شام کو مسلمان سوئے گا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. اتنا شدید ہوگا دجال کا فتنہ. اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے. آپ نے دعا سکھائی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے. کیا آزمائش بن کر آئے گا؟ تو کیا انتظار کر رہے ہو؟ دجال ابھی نہیں آیا، تم پہ تو کوئی آزمائش ابھی ایسی سخت نہیں پڑی، عمل کر لو. یا منتظر ہو تم قیامت کے، او الساعۃ، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت آ جائے گی تو عمل شروع کرو گے؟ کب ہوش آئے گا تم کو؟ کب جاگو گے آخر؟ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بڑا سخت حادثہ اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے. قیامت تو بڑی تلخ چیز ہے، بڑی تلخ حقیقت. وہ کوئی عمل کا میدان نہیں، وہ تو یوم جزا ہے. ابھی ہے دنیا دارالعمل، ابھی عمل کر لو. تو فرمایا اس کیا ہوگا وہ دن، ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہ مجرم لوگ دراصل غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. یہ ہیں بالکل آؤٹ آف دیئر مائنڈ، ان کو کہ ہم کہیں نا آؤٹ آف دیئر سینس، دیو لاسٹ دیئر مائنڈ، دیئر آؤٹ آف دیئر سینسز. کیا ہو گیا ان کو؟ کس گمراہی میں پڑے ہیں؟ ٹکر بھی لے رہے ہیں تو اللہ سے، مخالفت بھی کر رہے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی. یہ تو دیوانگی ہے سراسر. ابھی نتیجہ انجام نظر نہیں آ رہا، انجام دیکھ لیں، ان کی دیوانگی دور ہو جائے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، اب چکھو ذرا جہنم کی لپٹ. چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے. چہروں کا ذکر خاص طور پہ آتا ہے اس لیے کہ چہروں پر ہی تاثرات آتے ہیں، ایکسپریشنز، ڈسڈین، اینگر، ریولژن، یہ سارے مختلف شیڈز جذبات کے چہرے پر سے ہو کر گزرتے ہیں نا. اور چہرہ ہی تو جھکتا ہے سجدے میں. آگے ہم پڑھیں گے سورہ دہر میں، دوزخیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو آگ میں لے گئی؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم تو نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. تو چہروں کے بل کا سیٹ آ جائے گا. اتنا تکبر تھا، اپنے حواس پر اتنا بھروسہ، اتنی اطراحٹ. چکھو اب تم جہنم کی لپٹ کا مزہ. ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ہر چیز اللہ کے اندازے سے ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. لمح، لام میم ہا کا مطلب ہے آنکھ کا ایک دفعہ جھپکنا، بلنک آف این آئی. اسی سے ہم کہتے ہیں نا لمحہ، مومنٹ. لمحہ کیا؟ مومنٹ آف ٹائم، فوراً گزر جاتا ہے سیکنڈ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی قدرت سے، اپنے اندازے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یہی ضابطہ، یہی قانون ہے
جو کہ دنیا پر اپلائی ہو رہا ہے. دنیا بھی ایک تقدیر کے حساب سے چل رہی ہے. ایک خاص وقت پر دنیا پیدا ہوئی، ایک خاص وقت پر اس کو مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. کسی کے انکار کرنے سے یا مذاق اڑانے سے یا جلدی کرنے سے قیامت وقت سے پہلے تو نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنا ٹائم ٹیبل ان کے لیے تو چینج نہ کرے گا، اور جب آئے گی تو پلک جھپکتے آ جائے گی، بغتتاً، اچانک پلک جھپکنے میں سب ہو جائے گا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَهُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. اشیاع، شیع کی جمع ہے گروہ. تم جیسے یعنی ان جیسے انکار کرنے والے، تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. صغیر و کبیر مستطر. سطر کہتے ہیں لکھنا، سطریں، لائنیں. آپ یہ سوچیں کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ چھوٹی سے چھوٹی مائنیوٹسٹ ڈیٹیل بھی لکھی ہے، اور بڑی باتوں کا تو کہنا ہی کیا. ایک دفعہ جس کو یہ احساس ہو جائے وہ تو چین سے بیٹھ نہیں سکتا. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے گناہ ہی کون سا کیا، مجھے استغفار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ لا علمی ہے نا، غفلت ہے دراصل جو انسان سے ایسی باتیں کہلواتی ہے. اب انجام بیان کیا گیا ہے نیک لوگوں کا. ان المتقین فی جنات و نہر. بے شک متقی باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. فی مقعد صدق، مقعد بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا قدم صدق، ان کا مقام ہوگا سچائی کا. مقعد صدق، جیسے ہم کہتے ہیں نا لکڑی کی بینچ یا سونے کا بستر یا سونے کی کرسی، گولڈ کی چیئر، وہ کیا ہوگی؟ سچائی کی. یہ مقام ان کو جو ملے گا سچائی کی وجہ سے ملے گا، اور وہ لگتا ہے وہ کیا ہی کوئی اعلیٰ مقام ہوگا. قدم صدق، مقعد صدق، سچائی کا مقام، سچی عزت کی جگہ. کہاں پر؟ عند ملیک مقتدر، اس بڑے اقتدار والے بادشاہ کے پاس. وہاں پر ان کا مقام، اس جنت ان کی قیام گاہ ہوگی. اللہ جن کا پڑوسی ہو ان کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ. جنت الفردوس جو ہے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش جنت الفردوس کی چھت ہے. اللہ کا پڑوسی، اللہ کا نیبر، اور اللہ کے پاس کسی کو گھر مل جائے عند ملیک مقتدر، کیا اس کی خوش قسمتی اور کیا اس کی شان ہوگی. دنیا میں بھی اگر کسی جگہ انسان کا گھر ہے اور اس گھر کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں یا پیلیسز ہیں تو کتنے فخر سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ فلاں نواب کے گھر کے ساتھ ہے. ایڈریس اس طرح سمجھایا جاتا ہے، اپنا پتہ اس طرح بتایا جاتا ہے. تو دنیا میں جب اتنا فخر کرتے ہیں ایسے ایلیٹ نیبرہڈ میں رہنے میں، اور اس کے لیے کوششیں جستجو اور محنت کرتے ہیں، تو یہ بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، تمام کائنات کا بادشاہ، اس کے پاس جانے کے لیے، اس کے پاس مقام حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ تو کوشش ہوگی سچائی کے ذریعے سے. سچ انسان کو اعلیٰ درجہ دلوانے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے. نہ صرف نجات دیتا ہے بلکہ اونچے اونچے مقامات بھی دلواتا ہے. صدیق ہو جائے انسان، سچا ہو جائے، جو کہتا ہے وہ کرے، ظاہر باطن میں ایک جیسا، کوئی اوپری اوپری بناوٹ نہیں، کوئی پریٹینڈ کرنا نہیں. جیسا ہے اندر ویسا ہی باہر بھی ہو، جیسا باہر ظاہر کرتا ہے ویسا ہی اندر بھی ہو. صدیق ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولتے بولتے اس کا نام صدیقوں میں لکھ لیا جاتا ہے.
چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی سچ بولتا ہے، نہ کبھی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، نہ کبھی کھیل تماشے کے طور پہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو کھیل میں بھی انسان جھوٹ چھوڑ دے، کھیل میں بھی جھوٹ نہ استعمال کرے، کوئی گیم ایسا نہ کھیلے جس میں کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور کتنے ہی کھیل آپ کو مل جائیں گے جس میں کہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بچوں کے بھی کھیل ہوتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ بھی جو کھیل کھیلے جائیں اس میں سچ بولا جائے۔ جیسے اس دن ایک وہ گیم یاد آ رہا تھا، وہ ایک گیم بچوں سے کھیلتے تھے نا، وہ چڑیا اڑی، کوا اڑا، یوں کر کے وہ کرتے تھے۔ اب وہ سمپل ہاتھ اٹھانا ہوتا تھا، اب اگر گاڑی اڑی پہ ہاتھ اٹھا دیا تو آؤٹ ہو گئے۔ تو مراد کیا ہے کہ سمپل سا گیم ہے جو کھیلا جا سکتا ہے، سمپل سا کھیل آپ کھیل سکتے ہیں، کوئی جھوٹ شامل نہیں۔ تو کوئی چیز ایسی انسان حتی الامکان نہ کرے جس میں کہ جھوٹ آئے، کیوں؟ تاکہ مقعد صدق مل سکے اس کو، یہ سچائی کی بینچ، یہ لگتا ہے نا کوئی میڈل ہے، جیسے کوئی بیج آف آنر دیا جائے گا، کوئی خاص مقام دیا جائے گا ایسے سچے لوگوں کو کہ ان کا خاص ایک جگہ ہوگی، کہا جائے گا یہ سچے لوگ ہیں، یہ مقعد صدق والے لوگ ہیں، سچائی کی جگہ ان کو دی جا رہی ہے، اور وہ بالکل پاس ہوں گے رحمان کے، جو کہ ملیک کے مقتدر ہے، زبردست ہے، بادشاہ ہے، اس کے پاس ان کو مقام ملے گا، اس لیے کہ سچ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو سچا انسان بہت محبوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لقب ہی تھا صادق، تو کیوں نہ ہم بھی صادق بن جائیں۔ ابو بکر صدیق، مقام صدیقیت تک انسان پہنچ سکتا ہے، یہ اٹینیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 4 درجات بتائے ہیں نیکوں کے، وہ لوگ جو کہ جنت میں ہوں گے، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ۔ تو نبوت تو وہابی ہے، کسبی نہیں، ہم کما نہیں سکتے اپنے اعمال سے، لیکن اس کے بعد کے جو 3 درجے ہیں، صدیق، شہید اور صالح، ان تک محنت، مشقت، کوشش کر کے پہنچا جا سکتا ہے، اٹینیبل ہیں، حاصل کیے جا سکتے ہیں، ایکسیس ہے ان تک۔ تو کیوں نہ انسان صدیق بننے کی کوشش کرے۔ چلیں، کوشش کرے گا صدیق بننے کی، سچا صدیق نہ بن سکے تو چلیں پھر وہ شہید تو بن سکے گا، اور اس تک بھی نہ پہنچا تو چلو صالح تک تو اٹک ہی جائے گا آ کر۔ تو کیوں نہ ہم اپنی کمند اونچی سے اونچی ڈالیں اور ایک تہیہ کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، بس جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں جھوٹ سے نجات دے دے، لسانی من الکذب، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا لے اللہ تعالیٰ، کتنے ہی مسئلے، کتنے ہی گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ ایک ہی جھوٹ کتنے گناہ ہم سے کرواتا ہے۔ اس سے ایک دفعہ نجات ہوگی تو اصلاح بھی ہوگی، بہتری بھی آئے گی، سچائی انسان کی اصلاح کرتی ہے، حقیقت دکھاتی ہے، اعمال میں بہتری ہوتی ہے، اخلاق بلند ہوتا ہے، کتنا کچھ فائدہ ہے جو انسان سچ بول کے حاصل کرتا ہے، اللہ کی نظروں میں باعزت ہوتا ہے، اور انسانوں کی نظروں میں بھی باعزت ہوتا ہے، اور آخرت میں اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا مقام انشاءاللہ تعالیٰ حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے۔ سورہ قمر میں ہم نے دیکھا کہ تذکیر بے ایام اللہ کا ذکر ہے، یعنی ان قوموں کا ذکر کیا گیا جن پر کہ اللہ کا عذاب آیا، تو وارننگ کا، انذار کا پہلو غالب ہے سورہ قمر میں۔ سورہ رحمان جو انشاءاللہ اب شروع ہو رہی ہے، اس میں تذکیر بے آلاء اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی کرائی جائے گی، تذکرہ کیا جائے گا اللہ کی نعمتوں کا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔